آداب 10ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آپ کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ اچھے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پچھلے 10-12 لیکچرز میں ہم نے حصہ شعر کے حوالے سے غزلیات کو لیا۔ اس میں سے ہم نے میر تقی میر، خواجہ حیدر علی آتش، مرزا اسد اللہ خاں غالب، شاد عظیم آبادی، فانی بدایونی، اکبر جے پوری کی حیات، ان کی ادبی خدمات، غزل گوئی اور نصاب میں جو ان شعراء کی غزلیں شامل ہیں ان کو پڑھا ہے، ان کو سمجھا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ان لیکچر سے، ان ویڈیوز سے استفادہ کریں گی۔ اسی طرح آج ہم ایک اور معروف غزل گو شاعر ارشد صاحبائی کی حیات اور ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے بات کریں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو ارشد صاحبائی کی حیات اور ادبی خدمات ہے، آپ کی نصابی کتاب میں درج ہے، صفحہ نمبر 145 یعنی 145۔ پیارے بچوں، ارشد صاحبائی کا اصلی نام ہنس راج ابرول تھا، جبکہ انہوں نے اپنے لیے ارشد صاحبائی تخلص اختیار کیا۔ ان کی ولادت یا ان کی پیدائش 6 ستمبر 1930 عیسوی کو یعنی 6 سپٹمبر 1930 عیسوی کو اخنور تحصیل کے ایک چھوٹے گاؤں سہری پلائی میں ہوئی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد یعنی 10ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد آپ نے مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے کالج میں داخلہ لیا، یعنی کہ گریجویشن حاصل کرنے کے لیے، بی اے پاس کرنے کے لیے، بی اے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کالج کا رخ کیا، لیکن بدقسمتی سے اپنی تعلیم کو جاری نہ رکھ سکے۔ آخرکار ریڈیو کشمیر جموں میں ملازمت اختیار کر کے وہیں سے سبکدوش ہوئے، یعنی وہیں سے پھر ریٹائر ہوئے۔ ان کی شعری زندگی کا آغاز 1947-1948 عیسوی کے درمیان ہوا یا عیسوی کے آس پاس ہوا۔ اردو کے ایک مشہور شاعر جوش ملسیانی کے شاگرد تھے، یعنی کہ اردو میں ایک بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام تھا جوش ملسیانی۔ جو بھی ارشد صاحبائی لکھتے تھے اپنا کلام، غزلیں، وہ اپنے استاد کو دکھاتے تھے، اس کا نام تھا جوش ملسیانی۔ 1963 عیسوی تک انہیں سے مشورے سخن کرتے رہے، یعنی کہ 1963 تک انہیں کے پاس جاتے تھے، ملاقات کرتے تھے، بیٹھتے تھے، انہیں اپنا کلام دکھاتے تھے، انہیں اپنی غزلیں دکھاتے تھے اور ان سے ہی اصلاح لیتے تھے۔ کن سے پیارے بچوں؟ جوش ملسیانی سے۔ آپ نے اگرچہ اردو کی اکثر اصناف سخن میں طبع آزمائی کی، لیکن آپ کی شعری تخلیقات کا زیادہ تر حصہ غزلوں پر مشتمل ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس طرح نثر میں کئی ساری اصناف ہیں، مثال کے طور اس میں داستان، ناول، افسانہ، خاکہ، انشائیہ، مقالہ، ڈرامہ وغیرہ وغیرہ جیسی اصناف کا نام آتا ہے۔ نثر کے حوالے سے اس طرح جب ہم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حصہ شعر میں بھی اس میں بھی کئی اصناف کا نام آتا ہے، مثال کے طور غزل، قصیدہ، نعت، مرثیہ، نظم وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ارشد صاحبائی نے کم و بیش ہر
صنف سخن میں تب آزمائی کی، یعنی ہر صنف سخن کے بارے میں انہوں نے لکھا، انہوں نے اپنی تخلیقات پیش کی، لیکن ان کا زیادہ تر ذخیرہ جو ہے، شعری ذخیرہ جو ان کا ہے، وہ زیادہ تر غزلوں پر مبنی ہے، غزلوں پر مشتمل ہے۔ ان کے کئی شعری مجموعے داد تحسین حاصل کر چکے ہیں، ہاں، یعنی کہ ان کے کئی شعری مجموعے اب تک شائع ہو چکے ہیں، پبلش ہو چکے ہیں، جنہیں ادبی حلقوں میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور نمبر 1 شکست جام۔ پیارے بچوں، اس کو انہوں نے شائع کیا 1959 عیسوی میں، یعنی کہ 1959۔ اسی طرح نمبر 2، وہ یہ جو دوسرا شعری مجموعہ ہے ان کا، اس کا نام ہے شگفت گل۔ اس کو انہوں نے پبلش کروایا 1961 عیسوی میں، یعنی کہ 1961۔ اسی طرح تیسرا شعری مجموعہ جو ان کا شائع ہو چکا ہے، اس کا نام ہے سلیب، جس کو انہوں نے پبلش کیا 1971 عیسوی میں، یعنی کہ 1971۔ پہلے بچوں، شگفت گل پر آپ کو ریاستی کلچرل اکادمی کی طرف سے 1961 عیسوی میں انعام بھی ملا۔ یہ جو ان کا شعری مجموعہ شگفت گل ہے، تو یہاں جو کلچرل اکیڈمی ہے JNK میں، تو اس کی طرف اس کو انعام سے بھی نوازا گیا، یعنی کہ جس سال اس کو پبلش کیا گیا، اس مجموعے کو یعنی کہ شگفت گل کو، اسی سال ریاستی کلچرل اکیڈمی کی طرف سے اس شعری مجموعے کو، عرش صحبائی کے اس شعری مجموعے کو انعام سے بھی نوازا گیا۔ نثری تصانیف میں انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ اور مختلف اردو شعراء کے تذکرے شامل ہیں۔ پیارے بچوں، انہوں نے نثر کی آبیاری بھی کی، نثر میں بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن اصل میں ہم ان کو شاعر کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ تو نثری تصانیف، تصنیف کی جمع تصانیف، یعنی کہ کتابیں، یعنی کہ نثر پر مبنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ مثال کے طور ایک کتاب کا نام ہے انجم کدہ، دوسری کتاب کا نام ہے یہ جانے پہچانے لوگ، اور تیسری کتاب کا نام ہے مختلف اردو شعراء کے تذکری۔ ان تینوں تالیفات میں مختلف ہم عصر شعراء کی حیات اور ادبی خدمات کا مختصر ذکر۔ یہ جو تینوں کتابیں ہیں ان کی، انجم کدہ، یہ جانے پہچانے لوگ، مختلف اردو شعراء کے تذکرے، تو جو عرش صحبائی کے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے، اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ رہتے تھے، جو شعراء رہتے تھے، جن کو وہ جانتے تھے، جو ان کے ہم عصر تھے، تو ان تینوں کتابوں میں انہوں نے ان شعراء کی حیات پر بات کی ہے، ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے بات کی ہے، یعنی کہ مختصر سا جائزہ لیا ہے کہ ان شعراء، وہ جو شعراء ہیں، ان کی حیات کہاں پیدا ہوئی، کب پیدا ہوئی، کیا کیا، تعلیم کہاں حاصل کی، ادب کے حوالے سے، اردو ادب کے حوالے سے، نثر کے حوالے سے، نظم کے حوالے سے کیا کیا خدمات انہوں نے انجام دی، تو اس کو انہوں نے بیان کیا ہے ان تینوں نثری کتابوں میں۔ پہلے بچوں، عرش نے شاعری تو روایتی انداز سے شروع کی تھی، لیکن آگے چل کے بعض موقعوں پر عصری مسائل کا بھی احاطہ کیا۔ تو شعر و شاعری کا جو ہم موضوع دیکھتے ہیں عرش صحبائی کا، تو روایتی انداز سے انہوں نے شعر و شاعری، ٹریڈیشنل انداز میں انہوں نے شعر و شاعری شروع کی، لیکن بعد میں جب وہ آگے بڑھتے چلے گئے شاعری میں، تو پھر انہوں نے عصری مسائل کو بھی، زندگی کے دوسرے مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کی زبان صاف اور رواں ہے، اکثر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، لمبی بحروں کا انتخاب نہیں کرتے، اکثر و بیشتر چھوٹی بحروں کا انتخاب کرتے ہیں، انہی کو منتخب کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر پیارے بچوں، سادگی ان کے کلام کا خاص جوہر ہے۔
پیارے بچوں، زندگی رہی تو آنے والے لیکچر میں ہم عرش صحابائی کی 2 غزلوں کے حوالے سے بات کریں گے جو آپ کی نصابی کتاب میں شامل ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔